ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وخليلنا وأسوتنا وقدوتنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. صدق اللہ العظیم. محترم حضرات، عزیز نوجوانوں، بزرگوں اور دوستوں، ابھی جو کلام اللہ کی آیت آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی، اس آیت میں ہمارا اور آپ کا مالک، ہمارا اور آپ کا خالق اللہ رب العزت ہم سے ایک سوال پوچھ رہے ہیں. ہمارے خالق، ہمارے مالک، ہمارے رازق، ہمارے پروردگار ہم سب سے ایک سوال پوچھ رہے ہیں. ایسا سوچو کہ میں سمجھوں کہ اللہ نے میرا نام لے کر مجھ سے سوال کیا کہ خلیل، اور ہر آدمی اپنا نام سوچ لے کہ سہیل، اے یونس، اپنا اپنا نام سوچ. تو اللہ جل شانہ کیا سوال کر رہے ہیں؟ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق. کیا نہیں آیا؟ الم یأن للذین آمنوا، کیا وہ وقت نہیں آیا؟ للذین آمنوا، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہیں. کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا؟ ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کہ ان کے دل اللہ کے ذکر کے لیے بسیج جائے، پگھل جائے، اور ان کے دل کے اندر اللہ کے ذکر سے لرزہ داری ہو جائے، خوف داری ہو جائے. الم یأن للذین آمنوا، کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا ایمان والوں کے لیے ان تخشع قلوبهم، کہ ان کے دل خوف میں مبتلا ہو جائے، ان کے دل پگھل جائے اور پسیج جائے، لذکر اللہ، اللہ کے ذکر کو سن کر، وما نزل من الحق، اور قرآن کریم میں جو ہم نے حق باتیں اتاری ہے اور نازل کی ہے اس کو سن کر ان کے دل کے پگھلنے کا، پسیجنے کا کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا؟ ہمارا اللہ ہم سے سوال پوچھ رہا ہے تو ہم کیا جواب دیں؟ الم یأن للذین، کیا وہ وقت نہیں آیا؟ تو ہم تمام کی روحوں کی طرف سے، ہم تمام کے قلوب اور ضمائر سے ایک صدا نکلنی چاہیے کہ بلا یا ربی، کیوں نہیں میرے پروردگار، وہ وقت آ چکا ہے. ہم آپ کے ذکر کو سنیں گے، آپ کے قرآن کی آیتوں کو سنیں گے، آپ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات اور ارشادات کو سنیں گے، اور ہمارے دل اس سے متاثر ہوں گے، اور دل کا اثر ہمارے پورے بدن پر اور ہمارے اعمال اور جوارح پر اس کا اثر مرتب ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: الا ان فی الجسد مضغہ. یہ کیوں ایسا کہا گیا؟ یہ دل کو مخاطب کیوں کیا کہ دل پسیج جائے؟ دل کا کیوں تذکرہ کیا گیا؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: الا ان فی الجسد لمضغہ، کہ لوگوں کان کھول کر سنو، تمہارے جسم کے اندر، الا ان فی الجسد لمضغہ، کہ تمہارے جسم کے اندر، تمہارے جسد کے اندر اور تمہارے باڈی کے اندر اللہ نے ایک ٹکڑا رکھا ہے، ایک لوتھڑا گوشت کا ٹکڑا رکھا ہے. الا ان فی الجسد لمضغہ، کہ تمہارے بدن کے اندر اللہ نے گوشت کا ایک لوتھڑا ٹکڑا رکھا ہے. اذا صلحت صلح الجسد کلہ، کہ جب وہ ٹھیک ہوتا ہے تو اس کا پورا بدن ٹھیک ہوتا ہے.
وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اور جب اس میں بگاڑ آتا ہے تو پورا بدن بگاڑ کا شکار ہوتا ہے. الا وہی القلب، اور خبردار سن لو کہ وہ گوشت کا لوتھڑا اور وہ چیز قلب ہے. قلب ہے، دل ہے. دل اگر سدھر جائے، دل اگر اللہ کی یاد سے متاثر ہو جائے، دل اگر اللہ کے خوف سے پسیج اور پگھل جائے، تو پھر وہ ایک اچھا انسان بنے گا، اچھا باپ بنے گا، اچھا شہری بنے گا، اچھا بیٹا بنے گا، اور اچھا پڑوسی بنے گا، اچھا شوہر بنے گا. آج اصل ہوا کیا ہے کہ دل بگڑ چکے ہیں. دل کے اندر حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، عداوت ہے، دشمنی ہے، اور لالچ ہے، حرص ہے، کینہ کپٹ ہے، بغض ہے، ایک دوسرے کی نفرتیں ہیں، اور پتہ نہیں کیسی کیسی بیماریاں ہیں. تو یہ دل کو اصل بنانا ہے. اصل ہے کیا کہ اللہ جل شانہ کی تجلیہ، اللہ کے نور کی تجلیہ براہ راست قلب پر منعکس ہوتی ہے. کون سی چیز ہے جس پر اللہ کے نور کی تجلی ہو؟ یہ انسان کا دل ہوتا ہے. ایک ایمان والے کا دل ہوتا ہے جس پر اللہ کے نور کی تجلیہ پڑتی ہے. لیکن وہ اللہ کے نور کی تجلیہ جب دل پر آنے لگتی ہے تو ادھر سے وہ زنگ لگا ہوتا ہے، ادھر سے وہ بگاڑ ہوتا ہے، ادھر وہ کور ہوتا ہے جو اللہ کی تجلی کو اندر آنے نہیں دیتا. اس لیے ضرورت ہے کہ ہم سب سے پہلے اپنے دل کی صفائی کی فکر کریں، دل کو دل بنائیں. اگر یہ دل بن گیا تو پھر سب کچھ بن گیا. اللہ، اور یہ دل کیسے بگڑتا ہے؟ یہ دل بگڑتا کیسے ہے؟ یہ دل اس لیے بگڑتا ہے کہ ہم اپنے اللہ سے دور ہو گئے. دیکھ لیں کہ صبح سے لے کر شام تک ہمارے معمولات کو دیکھ لیں. صبح سے لے کر شام تک ہم باپ کے بھی ذمہ داری فرائض نبھاتے ہیں، بیٹے ہونے کے بھی فرائض کچھ نہ کچھ نبھا لیتے ہیں، اگرچہ پورے نہیں نبھاتے ہیں. ہم اگر کسی کمپنی کے اندر ملازم ہیں تو ملازمت کے فرائض میں انجام دیتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ سب سے پہلے اور اولی طور پر ہم اللہ کے بندے ہیں نا. اب سوچیں کہ ہم نے بندے ہونے کے حساب سے بندگی کے کیا فرائض انجام دیے. صبح سے لے کر شام تک ہمارا شیڈول چیک کریں، اپنا یہ کریں کہ کیا ہم حساب لگائیں کہ ہم اب اللہ کے لیے کتنا جیتے ہیں. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین. ہماری تو صدا یہ ہونی چاہیے کہ اللہ نے اپنے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ نبی کہو، آپ قل، کہ نبی فرما دیجئے اور آپ یہ اعلان کیجئے، آپ کہیے یہ بات، ان صلاتی، کہ بے شک میری نماز، ونسکی، اور میری عبادتیں، میری قربانیاں، ان صلاتی ونسکی، میری نماز، میری قربانیاں، میری عبادتیں، میری تسبیحات، ومحیاي ومماتی، اور میری زندگی، میری موت، للہ رب العالمین، اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے. لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں. وبذالک امرت، مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے. وانا اول المسلمین، اور میں سب سے پہلے مسلمان ہوں. یعنی ہماری زندگی کا ہر لمحہ اللہ کے لیے ہونا چاہیے تھا. اگر میں باپ ہونے کے فرائض انجام دوں، شوہر ہونے کے فرائض انجام دوں، تو یہ سوچ کر کہ اللہ کا حکم ہے کہ اچھا شوہر بنو، اللہ کا حکم ہے کہ اچھے بیٹے بنو، اللہ کا حکم ہے کہ اچھے باپ بنو، اچھے شوہر بنو، اچھے بھائی بنو، اچھے پڑوسی بنو، اور اچھے جو ہے کیا اچھے بھتیجے بنو، جو اچھے چچا بنو. جو ذمہ داریاں عائد ہوتی ہے وہ ہمارے اللہ نے بتا دیا تھا اور ہمارے نبی نے اس کو برت کر بتا دیا تھا. تو اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم سمجھ کر. آج کل ہمیں شکایت ہوتی ہے کہ میں نے اپنے بچے کے لیے یہ کیا، وہ کیا، فلانا کیا، دھمکا کیا، بچہ بڑا ہو گیا، شادی کرا دی، اس کو سب کچھ دے دیا، اب وہ اپنی بیوی میں، بچوں میں مست ہو گیا، میرے حقوق ادا نہیں کرتا. یہ شکایت سب کو ہے، سب کو یہ شکایت ہے. بہت ہم نے قربانیاں دی لیکن بچہ ہمارا نہیں ہوتا. وہ کیوں بچے ہمارے نہیں ہوتے؟ ایک موضوع ہے وہ درمیان میں آ گیا، یہ موضوع میں واپس آتا ہوں. آج بچے ہمارے کیوں نہیں ہو رہے؟ یہ ہماری طرف سے یہ بات لکھ لیجئے کہ جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو ہماری ذمہ داری ہوتی ہے کہ بچے کے دل پر اللہ کا نام اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نقش کر دیں. جیسے ہم نقش کراتے ہیں نا کوئی چیز، اتنا بولیں، اتنا تذکرہ کریں، اور ایسے اسباب اختیار کریں اور ایسی ایکٹیویٹی اپنا بچوں کو کروائیں کہ جس سے صبح سے لے کر شام تک
بچہ اللہ اللہ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور منقبت کے قصیدے پڑھتا ہے تو یہ پھر کہتے کہتے اور سوچتے سوچتے اللہ کا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اس کے دل پر نقش ہو جائے. تو جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو ماں باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس کے دل پر اس کے قلب پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اللہ کی محبت نقش کرا دے, اس کے دل کے اندر سرایت کرا دے. اللہ کی محبت اور اللہ کے نبی کی محبت اس کے دل میں داخل کرانا یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے. اور اگر یہ نہیں کرتے ہیں تو یاد رکھو کہ اگر ہم نے اپنے بچوں کے دل میں اور اپنے بچوں کے قلوب میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت نہیں داخل کی تو پھر اللہ کو بھی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ اللہ ہماری عظمت, ہماری قدر, ہمارا احترام, ہماری محبت اس بچے کے دل میں داخل کرے. یہ اللہ مقلب القلوب ہے. یہ سب کے دل کس کے قبضے میں؟ سب کے دل کس کے قبضے میں؟ اللہ کے قبضے میں. ایک باپ اگر اپنے اولاد کی تربیت کے لیے اس کے نزاکت یعنی کیا کہتے ہیں اس کو ناراض کر دیتا ہے. بہت سی مرتبہ باپ کو یہ ہوتا ہے کہ اگر میں نے بیٹے کو نماز کے لیے کہا, مدرسے کے لیے کہا, دین کے لیے کہا تو بچہ ناراض ہو جائے گا, بیوی ناراض ہو جائے گی. تو ہم سب کو راضی کرتے ہیں نا اور اللہ کو ناراض کرتے ہیں. تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ اسی مخلوق کو ہمارے سر پر مسلط کرتا ہے. اللہ اسی مخلوق کو ہمارے سر پر عذاب بنا کے مسلط کرتا ہے. تو اگر ہم اپنے بچوں کے دل میں اللہ کی محبت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت داخل نہیں کریں گے تو میں کہتا ہوں لکھ لیجئے کہ اللہ جل شانہ اس کے دل میں ہماری محبت, ہماری قدر, ہمارا احترام, ہماری عظمت داخل نہیں کرے گا. پھر ہم روتے پھریں گے کہ ہمارا بچہ ہماری قدر نہیں کرتا. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیدنا امیر المومنین حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک درخواست پیش کی کہ عائشہ سے کہیے کہ ہمیں کوئی نصیحت کرے. تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب درخواست پہنچی تو حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک نصیحت لکھی اور وہ حدیث تھی. وہ حدیث یہی ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ کو راضی کرنے کے لیے مخلوق کی ناراضگی مول لیتا ہے, کیا کہہ رہا ہوں میں, اتوار کا دن ذرا بچے کو سو لینے دو, صبح کا وقت ہے, فجر سو لینے دو. یہ دین کے لیے ہم نخرے کراتے ہیں نا, صحیح بات ہے نا, دین کے لیے ہم نخرے کراتے ہیں نا, کہیں بیوی ناراض نہ ہو جائے, کہیں بچے ناراض نہ ہو جائے کہیں. تو جو شخص اللہ کو راضی کرنے کے لیے مخلوق کی ناراضگی مول لیتا ہے, اللہ کو راضی کرنے کے لیے مخلوق کی ناراضگی مول لیتا ہے, تو اللہ جل شانہ اسی مخلوق کے دل میں اس کی عظمت ڈالیں گے یہاں تک کہ وہ مخلوق ایک مدت کے بعد اس کے پاؤں میں پڑ کر معافی مانگے گی اور اس کو راضی کرنے کے لیے وہ خود آئیں گے. وہ خود راضی کرنے کے لیے آئیں گے کہ آپ ہم سے راضی ہو جائیں. اللہ ان کو راضی کرے گا اور ان کے قدموں میں لا کر رکھے گا. اگر کوئی شخص اللہ کو راضی کرنے کے لیے مخلوق کی ناراضگی مول لیتا ہے تو اللہ جل شانہ ان کو راضی کرتا ہے, اس کے پاس واپس لے کر آتا ہے. لیکن اگر کوئی شخص مخلوق کو راضی کرنے کے لیے خالق کو ناراض کرتا ہے, لوگوں کو راضی, بیوی کو راضی کرنا ہے, بچوں کو راضی کرنا ہے, چھوٹے بھائی کو, سب کو راضی کرنا ہے اور سب کو راضی اللہ کو ناراض کر کے کرنا ہے, اللہ کو ناراض کر کے سب کو راضی کر رہا ہے, تو پھر عائشہ صدیقہ نے اللہ کے نبی کی یہ حدیث پیش کی. تو یاد رکھو اللہ جل شانہ اسی مخلوق کو جس کو راضی کرنے کے لیے اس نے خالق کو ناراض کیا تھا اس کو مسلط کریں گے اور یہ اس کے لیے عذاب بن جائیں گے. یہ عذاب بن کر مسلط, ایک لمحہ, ایک گھڑی اور ایک سیکنڈ چین نہیں ہوگی, پھر پریشان ہوگی. اور کیسی پریشانی ہوگی کہ میں نے اس کے لیے یہ قربانی کی, میں نے اس کے لیے یہ کیا, وہ کیا, آج میرے ستارہ, آج میرے جذبات, میرے ایموشن, میری فیلنگ کا خیال نہیں کرتا. کیسی اولاد ہے جس کو کہہ بھی نہیں سکے گا, اپنا دکھ بھی بیان نہیں کر سکے گا. اس لیے یاد رکھو کہ اللہ کو راضی کرو. تو اولاد کے دل میں بھی کیا داخل کرنا ہے, بولے نا زور سے, میرے ساتھ چلے نا, ہم باتیں کر رہے ہیں, ہمیں کیا کرنا ہے, اب آج سے عہد کریں, وعدہ کریں کہ انشاءاللہ ہم اپنی اولاد کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت داخل کریں گے. اور اگر ہم نے اس کی فکر نہیں کی تو یہ دنیا میں بھی عذاب ہے اور آخرت میں بھی عذاب ہے. اور قرآن کریم میں ہے کہ کل قیامت کے دن
جب یہ گمراہ لوگ آئیں گے اور اللہ جل شانہ ان سے کہیں گے کہ تم کیوں گمراہ ہوئے اور تم نے کیوں اللہ کی مسجدوں کو چھوڑا تھا, تم نے کیوں نمازوں کو چھوڑا تھا, تم نے کیوں قرآن کو چھوڑا تھا, تم نے کیوں غفلت کی, گناہ کی, معصیت کی, نافرمانی کی زندگی بسر کی تھی, تم کیوں میرے راستے بھٹک گئے تھے, تو وہ کہیں گے ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیلا, کہ پروردگار یہ ہمارے ماں باپ ہیں, یہ ہمارے بڑے ہیں, یہ ہمارے سردار ہیں, یہ ہمارے سرپنچ ہیں, یہ ہمارے چودھری ہیں, یہ ہمارے خاندان کے بڑے ہیں, انا اطعنا سادتنا, ہم ان کے راستے پر چلے تھے, انہوں نے جیسا ہمیں کہا ویسا ہم چلے, انہوں نے جیسا ماحول بنا کے دیا اسی ماحول میں ہم پلے بڑے اور جو ہے پروان چڑھے, اور ہماری زندگی اس طرف تباہ ہوئی. انا اطعنا سادتنا وکبراءنا, ہم نے اپنے سرداروں کی اور اپنے بڑوں کی باتیں مانی, فاضلونا السبیلا, انہوں نے ہماری راہ کھوٹی کی, ہمیں گمراہ کیا, فاضلونا السبیلا, ربنا آتہم ضعفین من العذاب, اے پروردگار آپ ان پر دوہری اور خوب لعنت برسائیے. کیا کہیں گے, رب آتہم ضعفین من العذاب, اے اللہ یعنی یہی اولاد جن کے لیے ہم نے اتنی قربانیاں دی ہوگی, کیا کہے گی, آتہم ضعفین من, ان کو ڈبل اور دوگنا عذاب دیجئے, والعنہم لعنا کبیرہ, اور ان پر خوب لعنت اور خوب پھٹکار برسائیے. تو یہی اولاد دنیا میں بھی پریشانی کا ذریعہ اور آخرت میں بھی تکلیف کا ذریعہ. لیکن اگر ہم نے ان بچوں کو دین سکھایا, ان بچوں کو نماز اور مسجد کے ماحول میں لانے کی فکر کی, تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ یہ اولاد دنیا میں بھی ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنیں گے اور آخرت میں نجات کا ذریعہ بنیں گے. اور یہیں سے ایک بات میں کہوں, میں اپنے موضوع پر آخر میں 5 منٹ میں آؤں گا, 10 منٹ میں آؤں گا, میں یہاں پر اور ایک بات کہتا ہوں کہ آج کل ایک بڑی بحث چل رہی ہے عورتوں کو مسجد میں لانے کی. عورتوں کو مسجد میں لانے کی فکر بعد میں کریں, پہلے فکر بچوں کو مسجد میں لانے کی کریں. بھائی مسجد میں بچوں کو لانا ضروری ہے کہ نہیں, مجھے یہ بتائیے, ہاں یا نہ بولیے, بولیے زور سے بولیے ذرا. لیکن پریشان ہے کہ مسجد میں آتے ہیں تو بچے ہوتے ہیں, شرارت کریں گے, مستی کریں گے, چیخیں گے, چلائیں گے, اور ہم کیا کریں گے, مسجد کے بیت بھی, چلو بھاگو یہاں سے, نکلو یہاں سے. تو یہ بچے مسجد کے ماحول سے دور رہیں گے تو ایمان کے ماحول سے دور ہوگے. یہ الفاظ میرے لکھ لیجئے. آج ہماری نسل جو تباہ ہو رہی ہے نا, آج ہماری نسل جو کفر اور ارتداد کے دہانے پر پہنچے نا, وہ اس وجہ سے پہنچی ہے کہ ہمارے بچوں کو مسجدوں سے کاٹ دیا گیا, اور اس کے مسجدوں سے دور کرنے کے مجرم کوئی اور نہیں, کوئی یہودی نہیں, کوئی نصرانی نہیں, ہمارے اور آپ کے جیسے دیندار کہے جانے والے مسلمان. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی بچوں کی مستقل صفیں لگتی تھی. آج بتاؤ منگلیشور کے اندر, کوسمبا کے اندر, سورت کے اندر, بھروچ کے اندر, احمدآباد کے اندر, ممبئی کے اندر, دنیا کے کسی بھی کونے کے اندر ایسی مسجدیں مجھے دکھائیے جہاں بچوں کی صفیں لگتی ہیں. کم از کم ہندوستان میں تو نہیں لگتی. لگتی ہے کہیں صف نہیں, یہ بچے مستی کریں گے, مسجد کی بیعت بھی ہوگی, ان کے لیے الگ سے ماحول کرو. تو پھر ہمارے جیسے وہ جو مدرسہ پڑھانے والے لوگ ہوتے ہیں, وہ مدرسے کے اندر نماز پڑھا دیتے ہیں. تو مدرسے کے اندر نماز پڑھانے سے بچے کو مسجد کا ماحول ملے گا, بولیے نا, ملے گا, مسجد سے اس کا رابطہ بنے گا. تو یاد رکھے, یہ بچے مسجد میں آئیں گے, مستیاں کریں گے, شرارتیں کریں گے, ہنگامے کریں گے, دنگے کریں گے, لیکن ہمیں دھیرے دھیرے ان کی تربیت کرنا ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ بھائی آپ کو ایک بات بتاؤ, اگر ہمیں سردی ہو جائے تو کیا کرتے ہیں, ناک کاٹ لیتے ہیں. میرے ساتھ بات کریں, میں تقریر نہیں کر رہا ہوں, میں آپ سے بات کر رہا ہوں. سردی ہوگی تو کیا کریں گے؟ کوئی ایسا کوئی ہوشیار عقل مند آدمی مجھے دکھائے کہ جس کو سردی ہوئی ہو, اس نے سوچا یہ ناک بار بار پریشان کرتی ہے, تو 10 دن نہیں ہوتے کہ بہنا شروع دے, چلو ناک کاٹو, نہ رہے باس نہ بجے. ایسا کوئی ہے؟ ایک بندہ بتا دو, چلو پوری دنیا میں کوئی نہیں, پاگل بھی ایسی حرکت نہیں کرتا ہے. تو یہ کہ اگر یہ نزلہ ہو رہا ہے تو نزلے کا علاج کیجیے, ناک مت کاٹیے. اگر یہ بچے فساد کر رہے ہیں, دنگا کر, اس کی وجہ یہ کہ بچوں کو مسجد کے ماحول کی عادت نہیں ڈالی گئی ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ بچوں کو مسجد کے ماحول کی عادت نہیں ڈالی گئی ہے. تو 6 مہینہ, برس یا 2 برس ہوں گے, ماحول بنتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دنیا کے اندر انقلاب برپا کیا تو 23 سال لگے تھے, 23 سال لگے تھے. تو بچے آئیں گے لیکن برداشت کرنا ہے. اسی طرح میں سمجھاؤں, کیسے سمجھاؤں کہ بچوں کا معاملہ بہت سنگین ہو چکا ہے.
میں تو اصل میں بڑوں کے لیے باتیں کر رہا تھا، لیکن میں اللہ سے یہ دعا کر کے، میں کبھی ایسا ہی ہوتا ہے سوچتا کچھ ہوں نکلتا کچھ، اللہ سے یہ دعا کہ جو ضرورت کی چیزیں وہ نکلوائیں۔ تو آج گرین ویلی کی اس مسجد کے اندر، محمدی مسجد کے اندر آپ یہ ارادہ کرو، آپ یہ عزم کرو، یہ تہیہ کرو کہ انشاءاللہ میرے گھر کا چھوٹے سے چھوٹا بچہ مسجد کے اندر آئے گا۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ مسجدیں کہ بے ادبیہ ہوتی ہے، مسجد کی بے ادبیوں کا کوئی مسئلہ نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 7 سال سے نیچے کے بچے بھی آتے تھے، عورتیں نماز پڑھنے آتی تھی اللہ کے نبی کے زمانے میں، بولیے نا۔ وہ تو بعد میں احکام بدلے، لیکن اس زمانے میں تو عورتیں آتی تھی نا، تو چھوٹے بچوں کو لے کر آئے گی کہ گھر پہ چھوڑ کے آئے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ کبھی میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنی نماز کو طویل کروں، اپنی نماز کو طویل کروں، لیکن چھوٹے بچے کے رونے کی آواز آتی ہے تو میں اپنی نماز کو مختصر کرتا ہوں کہ اس ماں کا دل اس بچے کے رونے میں اٹکا ہوا ہوتا ہے۔ تو نبی قرات کر رہے ہیں اور بچہ رو رہا ہے، تو برداشت کا عادت ڈالیں گے؟ بولیے نا، ہمیں برداشت کرنا پڑے گا۔ مدرسے میں بھی آتے ہیں نا، ہم لوگ پڑھاتے ہیں، ہمیں برداشت کرنا پڑتا ہے، ہم بہت برداشت کرتے ہیں۔ بچے باقاعدہ، ہمارے ایک استاذ ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک بچے نے جو ہے مجھے زور زور سے چانٹے مارے، چھوٹا بچہ ہے، 4 سال کا 5 سال کا بچہ ہے، اب اس سے کیا امید رکھیں گے؟ وہ آیا، استاد کو تمام 3-4 لگا دیے، استاد ہنستے رہے۔ تو یہ قصہ جب میں نے علماء کی مجلس میں سنایا تو کہنے لگے بڑے جگر کی بات ہے، بڑے حوصلے کی بات ہے، ہر آدمی اس طرح تماچا نہیں کھا سکتا۔ میں نے کہا کہ اگر میں اس بچے کا باپ ہوں، وہ بچہ مجھے تماچا مارے تو زور سے بولے کھاؤں گا؟ تو اصل یہ ہے کہ ہم نے قوم کے بچوں کو اپنا بچہ نہیں سمجھا۔ تو سب سے پہلی فکر یہ کریں کہ ہماری مسجد کے اندر انشاءاللہ اب سے بچوں کی صف لگے گی، اور اسی طرح اگر بچے شرارت کریں گے، مستی کریں گے تو بچوں کو ڈانٹیں گے نہیں، پیار سے سمجھائیں گے، پیار سے سمجھائیں گے، محبت سے سمجھائیں گے۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ کہتے کہتے ایک دن یہ بچے عادی بن جائیں گے، مسجد کا ادب سیکھ جائیں گے، اور پھر ہماری اس مسجد کے اندر 16 سال کے 17 سال کے جب ہوتے ہیں تو ہم لوگ جماعت میں جاتے ہیں، اور پھر مسجد وار جماعت کے کیا کہتے ہیں گشت لگاتے ہیں، آؤ بھائی فلانے بھائی آؤ، فلانے بھائی آؤ، نماز پڑھنے چلو۔ کوئی آتا ہے؟ 16 سال کے 17 سال کے بچے آتے ہیں، لیکن اگر آپ 5 سال کے بچے کو 7 سال کے بچے کو آئیں گے، اب لوگ کہیں گے چھوٹے بچے آئیں گے مسجد میں پیشاب کریں گے، تو میں کہتا ہوں یہ صفے ضروری ہے کہ ہمارے بچوں کا ایمان بچانا ضروری ہے؟ زور سے بولیے نا، زور سے بولیے نا۔ یہ صفے اٹھا کے پھینک دیجئے، پھینک دیجئے صفے۔ یہ ہم ایسے ہی مطلب یہ کہ زمین پر نماز پڑھ لیں گے، بچہ پیشاب کرے گا دھو لیں گے، لیکن ہم اپنے بچوں کی ایمان کی حفاظت کی فکر کریں گے۔ ہمیں بیک فٹ پر نہیں سوچنا ہے، آگے بڑھ کر سوچنا ہے، بس بچوں پہ کیسے ہم ایمان بچا سکیں، کیسے ہم ان کو ارتداد اور کفر سے بچا سکیں۔ تو سب سے پہلی فکر ہم یہ کریں کہ ہمارے بچے مسجد کے عادی بنیں۔ بس یہ ایک چھوٹی سی باتیں تھی جو آگے، آج سے ہم یہ فکر کریں کہ انشاءاللہ میرے گھر کے اندر کوئی بھی بے نمازی نہیں رہے۔ اور بچپن میں جب بچہ دین کی باتیں سنتا ہے، میں اپنے بارے میں ہی بتاؤں کہ جب ہم چھوٹے تھے مسجد میں جاتے تھے، نماز پڑھتے تھے، تو ہمیں یاد ہے کہ ہم لوگ جب نماز پڑھتے تھے تو پوری صفوں کو اٹھا کے ادھر مارتے نہیں مارتے، وہ صف گرتی تھی، ادھر مارتے تھے وہ صفیں گرتی تھی، پوری صفیں گرتی تھی۔ لیکن بڑے لوگ آتے تھے، پیار سے سمجھاتے تھے کہ ایسا نہ کرو، اور الحمدللہ ایک مدت کے بعد وہ چیز ختم ہو گئی تھی، پھر ادب سے پڑھنے لگے۔ اور اس کا فائدہ یہ ہوتا تھا کہ جب ہم نماز پڑھتے تھے، نماز پڑھنے کے بعد مسجد میں تعلیم ہوتی تھی، آخرت کی بات ہوتی ہے، جنت کی بات ہوتی ہے، جہنم کی بات ہوتی ہے، تو جب تعلیم ہوتی تھی تو ہم اس تعلیم میں شرکت کرتے تھے۔ تو بچپن میں جو ایمان، یقین، توکل، آخرت اور حساب کتاب، یہ جو ساری باتیں سنی تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات سنے تھے، وہ دل میں ایسے نقش کر گئے بتا نہیں سکتا۔ تو آج اپنے بچوں کی ایمان کی حفاظت کرنی ہے تو ایمان کے ماحول میں لانا پڑے گا، اور ایمان کا ماحول مسجد ہے، ایمان کا ماحول مسجد ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد نبوی میں قیدی کو ستون سے باندھا جاتا تھا۔ بتائیں آپ کو، جو قیدی ہوتے تھے نا، ان قیدیوں کہاں باندھا جاتا تھا؟ مسجد نبوی کے ستونوں کے ساتھ باندھا جاتا تھا۔ کیوں؟ تاکہ مسجد کے اندر جو ایکٹیویٹی ہو رہی ہے، جو تعلیم ہو رہی ہے، جو سب کچھ ہو رہا ہے، اس کو دیکھے وہ لوگ، اس کو سنیں، اس کا اثر قبول کریں، اور ماشاءاللہ اس کا پوزیٹیو اثر ہوتا تھا، مثبت اثر پڑتا تھا۔ تو آج ہم اپنے بچوں کو مسجد میں لائیں گے اور ایمان کی باتیں سنائیں گے، کرتے ہیں آج انشاءاللہ۔ اور اگر بچے مسجد میں شرارت کریں گے، ہنگامہ کریں گے، تو ہم تھوڑی برداشت کی عادت ڈالیں گے،
میں نے کئی مرتبہ دیکھا، ایک مسجد کے اندر ہم نے دیکھا کہ بچے مسجد کے اندر تھوڑی شراب کر رہے ہیں، وہ سب ڈانٹ ڈپٹ کر رہے ہیں، بھگا رہے ہیں مسجد سے. اور اسی محلے کے اندر، اسی مسجد کے باہر شادی تھی، ڈی جے بجا رہے ہیں، نماز کے ٹائم پر ڈی جے بج رہا ہے، قرات سنائی نہیں دے رہی. ایک آدمی کی ہمت نہیں تھی کہ ڈی جے بند کرائے. تو یہ ساری طاقت، ساری ہوشیاری اور سارا جلت بنا اپنے معصوم بچوں پر ہی نکالنا ہے آپ کو. آپ اتنے حق پرست ہیں، اللہ کے گھر کے ادب کا اتنا، اللہ کے گھر کے ادب کا خیال ہے اور نماز کی عظمت اور احترام کا خیال ہے، تو ڈی جے بند کراؤ، وہ نہیں ہوگا. لیکن بچوں پہ دادا گیری ضرور ہوگی. تو وہ برداشت کر سکتے تو یہ برداشت کیوں نہیں کرتے؟ تو آج سے برداشت کی عادت ڈالیں. بس میں پھر اپنی آیت پڑھاتا ہوں، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ. کہ ہمارا اور آپ کا پروردگار ہم سے ایک سوال پوچھ رہا ہے کہ کیا ایمان والوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کہ ان کے دل اللہ کے ذکر کے واسطے پگھل جائے. وما نزل من الحق، اور قرآن کی جو آیتیں اتری ہے ان آیتوں کو سن کر ان کے دل پگھل جائے، وہ اپنی زندگی کو بدل دے. دل بدل جائے گا، زندگی بدل جائے گی. دل بدل جائے گا، ارادے بدل جائیں گے. دل بدل جائے گا، شوق بدل جائیں گے. شوق بدل جائیں گے. ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا بچہ ایسا ہے. بچوں کے شوق کو بدلنا ہے، اور بچے کا شوق اس وقت بدلے گا جب ہم اس کے سامنے ایمان کی باتیں کریں گے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کریں گے، اور یقین کی، حساب و کتاب کی، جزا و سزا کی، جنت کی، جہنم کی باتیں کریں گے. اس کے دل کے اندر ایمان آئے گا. ایمان آئے گا، دل بن جائے گا. جب دل بن جائے گا تب شوق بدل جائیں گے، عزم بدل جائیں گے، ارادے بدل جائیں گے، حوصلے بدل جائیں گے. اور وہ انسان اپنے وقت کا ایک مفید ترین انسان، ایک مفید اور نافع ترین مومن بندہ بنے گا، ایک اچھا داعی بنے گا، ایک اچھا مبلغ بنے گا، ایک اچھا مسلمان اور ایک اچھا مومن بنے گا. اللہ جل شانہ ہم سب کو صحیح معنی میں اس کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو دل کو دل بنانا ہے. پھر وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور ایمان والو تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا. وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، جیسے اہل کتاب ہو گئے، ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جن کو اللہ نے کتاب دی. فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ، تو ایک عرصہ نبی کی غیبوبت کو گزر چکا. نبی ہر زمانے میں نبی کے اور دوسرے نبی کے درمیان فاصلہ ہوتا. تو یہ درمیان کا فاصلہ آتا، شروع میں ٹھیک ہوتے، لیکن پھر جب فاصلہ بڑھ جاتا تھا فطال علیہم الامد، تو درمیان کے عرصہ جب بڑھا فقست قلوبہم، تو غفلت میں پڑتے تھے، ان کے دل سخت ہو جاتے تھے. وکثیر منہم فاسقون، اور وہ فسق و فجور میں مبتلا ہو جاتے تھے. تو معلوم ہوا کہ جب دل سخت ہوتے ہیں تو اعمال بدل جاتے ہیں، اعمال خراب ہو جاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بہت سی حدیثیں، ایاکم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تکثروا الکلام بغیر ذکر اللہ، یہ لوگوں تم اللہ کے ذکر سے ہٹ کر زیادہ بات اپنی زبان سے مت نکالو. یہ لوگوں تم اپنی زبان سے اللہ کے ذکر سے ہٹ کر زیادہ باتیں زبان سے مت نکالو. یعنی اللہ کا ذکر ہی تمہاری زبان پہ ہونا چاہیے. زیادہ باتیں زبان سے مت نکالو، ہاں اللہ کا ذکر زیادہ کرو. تو اللہ کے ذکر سے ہٹ کر زیادہ باتیں اپنی زبان سے مت نکالو. لا تکثروا الکلام، زیادہ باتیں مت کرو بغیر ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے ہٹ کر. کیوں؟ یعنی جائز باتیں بھی، جائز بات بھی اگر کوئی شخص زیادہ کرتا ہے تو وہ بھی نقصان سے خالی نہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا فَإِنَّ كَثْرَةَ الْكَلَامِ بِغَيْرِ ذِكْرِ اللَّهِ قَسْوَةٌ لِلْقَلْبِ، اس لیے کہ اللہ کے ذکر سے ہٹ کر زیادہ باتیں زبان سے نکالنا دل کی سختی کا سبب ہے. کامیڈی، مستی، مذاق، ایک دوسرے کو کیا کسنا، ایک دوسرے کا مذاق اڑانا، تو یہ ساری چیزیں کیا کرتی ہے؟ اللہ کے نبی نے جائز بھی ہو، جائز باتیں بھی زیادہ کریں تو کیا فرمایا فَإِنَّ كَثْرَةَ الْكَلَامِ بِغَيْرِ ذِكْرِ اللَّهِ قَسْوَةٌ لِلْقَلْبِ، اس لیے کہ اللہ کے ذکر سے ہٹ کر زیادہ باتیں زبان سے نکالنا یہ دل کی سختی کا سبب ہے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنَ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْقَلْبُ الْقَاسِي، اور قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ سے سب سے زیادہ دور وہ شخص ہوگا جس کا دل سخت ہوگا. قیامت میں اللہ سے دور کون ہوگا؟ جس کا دل سخت ہوگا. دنیا میں بھی اللہ کی رحمت سے دور وہی ہے جس کا دل سخت ہے. اور دل کس کا سخت ہوتا ہے؟ جو زیادہ باتیں کرتا ہے. ایک بزرگ
کسی کے یہاں اپنے دوست کو ملنے کے لیے گئے. انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا اور پوچھا کہ فلانے ہیں؟ تو ان کے بچوں نے جواب دیا کہ جی وہ نہیں. تو انہوں نے پھر دوسرا سوال پوچھا کہ کہاں گئے؟ یہ نارمل سوال ہے، ہم سب کرتے ہیں کہ کہاں گئے. تو ان کی زبان سے یہ سوال نکل گیا. فوراً کو طلب کہ کیا ضرورت ہے مجھے یہ سوال کرنے کی، یہ سوال کرنے کی مجھے ضرورت کیا تھی، کہاں گئے، مجھے کیا مطلب کہاں گئے. ان کو بہت احساس ہوا کہ میں نے اپنی زبان سے فالتو بات نکالی، لہذا انہوں نے نیت کی کہ اب اتنے دن تک میں لوگوں سے بات نہیں کروں، بس ضروری بات بھی بہت مختصر کروں. تو یہ کہ اپنا محاسبہ کریں کہ ہم زیادہ باتیں بنا رہے ہیں. اب رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، رمضان کی تیاری کرنا ہے. تو اب یہ رمضان کی تیاری کے طور پر کیا کرنا ہے؟ رمضان کی تیاری کے طور پر یہی ہے کہ ہم اپنے دل کی غفلتوں کو دور کریں. اور دل کی غفلت کیسے دور ہوگی؟ زیادہ باتیں نہ بنائیں، نظر کی حفاظت کریں. سب سے بڑی چیز زبان اور نظر، یہ دونوں کی حفاظت کر لیجیے. یہ دو کی جو حفاظت کرے گا اس کی دل کی حفاظت ہوگی. جب اس کے دل کی حفاظت ہوگی اس کے پورے بدن کی حفاظت ہوگی، اس کے اعمال کی حفاظت ہوگی. تو آج سے ہم یہ طے کریں کہ انشاءاللہ ہم اپنی زبان کا صحیح استعمال کریں گے. چلتے پھرتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھیں گے، چلتے پھرتے سبحان اللہ پڑھیں گے، الحمدللہ پڑھیں گے، اللہ اکبر پڑھیں گے. ادھر ہم کام کر رہے ہوں گے، ہماری زبان پہ تسبیح ہوگی. ادھر ہم کام کر رہے ہوں گے، ہماری زبان پہ درود ہوگا. ادھر ہم کام کر رہے ہوں گے، ہماری زبان پر اللہ اکبر ہوگا. جب ہماری اولاد یہ دیکھے گی تو انشاءاللہ میرے گھر کے اندر بھی نورانیت آئے گی، میرے اعمال کے اندر بھی نورانیت آئے گی، اور ہمارے رشتوں کے اندر بھی نورانیت آئے گی. آج ہمارے گھر اجڑ گئے ہیں، آج ہمارے گھر اجڑ گئے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے ذکر کو چھوڑ دیا. سب سے اہم ترین بات بتا دوں کہ اس روئے زمین پر، حدیث آپ نے سنی ہوگی، اس روئے زمین پر اس وقت تک قیامت نہیں آ سکتی ہے جب تک کہ اس روئے زمین پر کوئی اللہ اللہ کہنے والا ہوگا. یہ حدیث تو سب نے سنی ہوگی. تو معلوم ہوا کہ اللہ کا نام، اللہ کا ذکر زمین اور آسمان کی حفاظت کیے ہوئے ہیں. اللہ کا نام پورے شمسی، قمری اور ستاروں، سیاروں، کہکشاؤں اور کیا کہتے ہیں سمندروں کی اور تمام چیزوں کی حفاظت کیے ہوئے. تو یہ اللہ کا نام پورے عالم کی حفاظت کیے ہوئے. پورے عالم کو ویران ہونے سے، پورے عالم کو تباہ ہونے سے اگر کوئی چیز بچا رہی ہے تو وہ اللہ کا نام ہے. اگر آج ہمارا گھر ویران ہو چکا ہے، اگر آج ہمارے گھر کے اندر درار پڑ چکی ہے، آج ہمارے گھر کے اندر مشکلات ہیں، مصیبت ہیں، پرابلمز ہیں اور انبن ہیں اور جو ہے جھگڑے ہیں، تو کیا کریں ہم؟ بولے نا، گھر کو آباد کیسے کریں گے؟ جب اللہ کے نام سے پورا کائنات آباد رہ سکتا ہے تو اللہ کے نام سے میرا گھر نہیں آباد ہو سکتا ہے؟ تو اپنے بچوں کو بھی ذکر کرائیں، بیوی کو بھی ذکر کرائیں، چھوٹے بھائیوں کو بھی ذکر کرائیں، بھانجوں، بھتیجوں، بہنوں، سب کو اللہ کا ذکر کرائیں. کیا صبح اٹھنے کی دعا ہے، کھانے کی دعا کیا ہے، چلنے پھرنے کی دعا کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی اولاد تھی. آج ہمارے بچوں کو پوچھو کہ بیٹا فلان کے مشہور ہیرو کون ہے، تو ان کے نام بتائیں گے، فلموں کے نام بتائیں گے، ان کے کردار کے نام بتائیں گے، ورلڈ کپ کتنے ہوئے، کون جیتا وہ بھی بتائیں گے، ہندوستان کی کرکٹ کے اندر کتنے پلیئرز ہیں ان کے بھی نام بتائیں گے، ان کے اولادوں کے بھی نام بتائیں گے. لیکن انہی بچوں سے جب آپ پوچھیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بیٹیاں تھیں، ان کا نام بتاؤ، تو جواب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات اور پاک بیویاں کتنی تھی، کیا نام ہے نہیں معلوم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کتنے تھے، کیا نام نہیں معلوم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کتنے تھے، کیا نام نہیں معلوم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس سن میں کیا کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کیا نہیں معلوم. تو کیا رشتہ ہمارا اللہ کے نبی سے؟ تو آج سے یہ طے کریں کہ انشاءاللہ ہم سب اللہ تبارک و تعالیٰ سے وابستہ ہو جائیں گے، اللہ کے نبی سے وابستہ ہوں گے، اور امت کے تمام بچوں کو، چھوٹوں کو، بڑوں کو، بوڑھوں کو، سب کو اللہ سے وابستہ کریں گے، قرآن سے وابستہ کریں گے، اللہ کے ذکر سے وابستہ کریں گے. بس ایک کچھ باتیں کہی گئی، اللہ جل شانہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ اس کے اندر غلط بات کہی اس سے میری اور آپ کی پوری امت کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا